حضور علیہ السلام نے والدین کا یہاں نام لیا اس حدیث مبارکہ میں، چونکہ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ان سے ہوتی ہے، لیکن درجہ بدرجہ والدین کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں، مثلا اساتذہ ہیں، اس کے علاوہ گھر کے اندر بڑے بہن بھائی اور بے شمار لوگ جو بچے پر اثر انداز ہونے ہوتے ہیں، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ نخیز کلی جو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کرتا ہے، اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، ہم اس حوالے سے کس حد تک اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر، نیک فطرت پر، اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہاں فطرت سلیمہ سے مراد وہ فطرت ہے کہ جس کے اندر اقرار الوہیت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اس کے خالق ہونے کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے رازق ہونے کا اعتراف کرتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوم الست کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی انسان کی جسم کی تخلیق نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا اور ارواح کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے کہا بلا باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو بے شک تو ہمارا رب ہے، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا بھی ہے، ہمیں پالنے والا بھی ہے۔ یہ جو ہم سب کی روحوں نے عالم ارواح کے اندر پہلے دن یہ اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، یہ اقرار ہماری فطرت کے اندر پیوست ہے اور رچا بسا ہے، اور یہ کسی حال میں بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل جدا ہو سکتا ہی نہیں۔ یوں اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے آٹا گوندتے وقت آپ اس میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو نمک آپ اس آٹے کا حصہ بن گیا ہے، اب آپ چاہیں بھی تو اس نمک کو آٹے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ پر آپ روٹی پکائیں گے، جو بھی بنائیں گے، ہر نوالے کے اندر وہ نمک آئے گا۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر پہلے دن سے ہی خالق کائنات نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کا جو اقرار ہے وہ رکھ دیا ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت سلیمہ۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل اس کا ذہن ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے، اور چونکہ ابھی عقل کے اندر اتنی میچورٹی نہیں آتی ہے، شعور کے اندر اتنی پختگی، اتنی بلیدگی نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ اقرار الوہیت ہوتا تو ہے مگر کہیں لا شعور کے اندر موجود ہوتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے، شعور کی سطح پر موجود نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کاپی کے ذریعے سیکھتا ہے، بچہ سب سے زیادہ کاپی کرتا ہے۔ بچہ کیسے لینگویج سیکھتا ہے، باقی سارے معاملات کیسے سیکھتا ہے، اس کے ارد گرد جو الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پک کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے ارد گرد جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے یا جو کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے یا جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ان ساری حرکات و سکنات کو بڑی باریک بینی سے نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور انہی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چلتے چلتے اسی طرح وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اب جوان ہونے پر انسان کے ذہن میں بچپن سے جو کچھ فیڈ کیا گیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کو منو ان وہ صحیح سمجھ لیتا ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہے۔ ایسے وہ جو بھی عقائد ہوتے ہیں، جو بھی خیالات ہوتے ہیں، جو بھی نظریات ہوتے ہیں، جب عقل میں میچورٹی اور پختگی آتی ہے تو عام طور پر اس کو ریکنسیڈر کرنا وہ نہیں، عام طور پر اس کو موقع نہیں ملتا یا اس طرف آتا ہی نہیں ہے کہ اس پر اثر نو غور و فکر کر کے سوچ سکے کہ میں نے جو کچھ لرن کیا ہے بچپن سے لے کر اب تک اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہی اس کے نظریات اور خیالات بن جاتے ہیں۔ اور یہی بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ بعد میں اس کے والدین ہیں جو یہودی بناتے ہیں، یہودیوں کے ہاں پیدا ہونے والا یہودی بن جاتا ہے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہونے والا عام طور پر عیسائی بن جاتا ہے، اسی طرح کسی اور مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والا تو چونکہ فطرت بھی اس کی مسلمان ہی تھی، اس کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ اسے اسی طرح کا ماحول میسر آ جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام جو بات بتا رہے ہیں نا وہ بڑی اہم
ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ آپ غور کریں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، لہٰذا ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے بچے بھی مسلمان ہی ہیں، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا وہ ایک رسمی اور رواجی مسلمان ہیں یا جینین حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں۔ اس کا انحصار ہے اس تربیت پر، اس تعلیم پر جو بچپن سے ہم انہیں دے رہے ہیں۔ والدین کی تو یہ بطور خاص ذمہ داری ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے والدین کا یہاں نام لیا اس حدیث مبارکہ میں، چونکہ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ان سے ہوتی ہے، لیکن درجہ بدرجہ والدین کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں، مثلا اساتذہ ہیں، اس کے علاوہ گھر کے اندر بڑے بہن بھائی اور بے شمار لوگ جو بچے پر اثر انداز ہونے ہوتے ہیں، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ نخیز کلی جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کرتا ہے، اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ ہم اس حوالے سے کس حد تک اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور کس حد تک پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔